روز بروز اشیاء ضروریہ کے بڑھتے دام، حکام مہنگائی کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام۔ سبزیوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ، ٹماٹر 20 روپے مہنگے ہو کر 120 روپے، مٹر 400، آلو اور پیاز 60 روپے میں فروخت ہونے لگے۔ چینی، آٹا، گھی، گوشت کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ماش کی دال کے بھاؤ بھی بڑھ گئے۔ دال ماش کی قیمت میں 10 روپے کا من مانا اضافہ 203 روپے کی ہو گئی۔ یوٹیلیٹی اسٹور پر آٹا نایاب، شہریوں کے لیے سستے آٹے کا حصول خواب بن گیا۔ یوٹیلیٹی اسٹور پر آٹا خریدنے کے لیے آنے والے شہری مایوسی کا شکار۔ خریدار کہتے ہیں یوٹیلیٹی اسٹور کے روز چکر لگاتے ہیں لیکن آٹا نہیں ملتا۔ اسٹیٹ بینک نے قابل تجدید ذرائع سے بجلی تیاری کی فائنینسنگ شرائط آسان کر دی۔ زرعی، کمرشل اور صنعتی صارفین کو قرض لینے کی اجازت ہوگی۔ اسکیم کے تحت اب تک 53 ارب روپے کی فائنینسنگ فراہم کی جا چکی۔ کمپنیز کی AEDB توثیق کی شرط بھی ختم ہو گئی۔ کورونا بندشوں کے مثبت اثرات، کراچی میں وائرس کی میں واضح کمی۔ گزشتہ ایک روز میں شہر میں مزید 68 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ مثبت کیسز کی شرح 5.3% ریکارڈ۔ ضلع شرقی میں 34، جنوبی میں 20، ضلع وسطی میں 9 کیسز رپورٹ ہوئے۔ انتظامیہ کی غفلت کی انتہا، ویٹا چورنگی سے بلال چورنگی جانے والی سڑک پر سیوریج کا پانی جمع۔ شام کے اوقات میں سڑک پر ٹریفک جام معمول بن گیا۔ سڑک پر سفر کرنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ شہر قائد میں جراثیم کش ادویات کے اسپرے مہم بھی نمائشی نکلی۔ درجنوں گاڑیاں اسپرے کرنے پہنچی۔ افتتاح بھی ہوا، دھواں بھی چھوڑا گیا، مگر اسپرے کرنے والی گاڑیاں کہاں گئیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ عباسی شہید اسپتال میں طبی سہولیات کا فقدان، ایکس رے فلمیں بھی ختم ہو گئیں۔ شعبہ ریڈیالوجی میں MRI اور CT اسکین مشینیں پہلے ہی ناکارہ ہو چکی ہیں۔ اسپتال میں 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی فلوروسکوپی مشین افتتاح کے بعد بند ہے۔ علاج کے لیے آنے والے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ چھٹی چاہیے تو وجہ بھی جاندار بتانا ہوگی۔ سیکریٹری اسکول تعلیم کی اجازت کے بغیر افسران کی چھٹیوں پر پابندی عائد۔ سیکریٹری اسکول تعلیم غلام اکبر لغاری نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا۔ ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹرز، DOs، TEOs، پرنسپل اور ہیڈ ماسٹرز کو مراسلہ ارسال۔ محکمہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے درمیان جھگڑا شدت اختیار کرنے لگا۔ قواعد کے برخلاف اثر و رسوخ والے افراد NGOs کو اسکول کھلوائے گئے۔ اسکول بنانے میں قواعد و ضوابط کو نظر انداز کیا گیا۔ محکمہ تعلیم نے وزیر اعلیٰ کو حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے خط لکھنے کا فیصلہ کیا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں مالی بے ضابطگیاں، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں انکشاف۔ آڈٹ رپورٹ میں مالی سال 19-20 کے دوران 8 کروڑ 60 لاکھ سے زائد کے اعتراضات سامنے آ گئے۔ سنارکل کی مرمت کے لیے 82 لاکھ روپے کا ریکارڈ غائب۔ آڈٹ میں 82 لاکھ روپے کا کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا۔ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت۔ سندھ کے ادارے سوشل سیکیورٹی میں تعینات 19 گریڈ کا افسر جعلی نمبر پلیٹ والی لگژری گاڑی استعمال کرنے لگا۔ اصغر علی گھانگروں کے زیر استعمال گاڑی پر لگائی گئی نمبر پلیٹ GS021 کو محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن نے جعلی قرار دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ قیمتوں میں اضافے کا کیا فارمولہ ہے؟ اضافے کے لیے کون سے اسباب زیر غور لائے جاتے ہیں؟ فی لیٹر کتنا ٹیکس لیا جا رہا ہے؟ عدالت نے وفاق سے 25 اکتوبر تک تفصیلات طلب کر لی۔ نیب آرڈیننس کے ہائی کورٹ میں زیر سماعت مقدمات پر اثرات۔ ہائی کورٹ کا نیب ریفرنسز میں ضمانت کی درخواستیں سننے سے انکار۔ جسٹس اقبال کلہوڑو نے ریمارکس دیے کہ نیب ریفرنسز کی سماعت احتساب عدالتوں کا دائرہ اختیار ہے۔
اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی اور دیگر کے خلاف ریفرنس کی سماعت کے دوران استغاثہ نے دستاویزات جمع کرانے کے لیے مہلت طلب کر لی۔ ریفرنس کی سماعت 26 اکتوبر تک کے لیے ملتوی۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں گھپلوں کا کیس، سندھ ہائی کورٹ نے ڈی جی نیب سندھ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ ڈی جی نیب سے پیش نہ ہونے پر وضاحت بھی طلب کر لی گئی۔ کہ الیکٹرک کا بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن تیز، بجلی چوری اور نادہندگان کے خلاف کارروائیاں جاری۔ صفورہ، چنیسر گوٹ، شاہ فیصل میں آپریشن، گلشن احمد میں کنڈوں کا خاتمہ، پاڑا اور چنیسر گوٹ کے علاقے میں نادہندگان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ان علاقوں کے صارفین کے ذمے 10 کروڑ روپے سے زائد کے بل واجب الادا ہیں۔ ایم کیو ایم کے زیر اہتمام محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ خالد مقبول صدیقی، عامر خان، کنور نوید جمیل سمیت دیگر رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت۔ خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے احسانات ہم پر قرض ہیں، قومی ہیرو جن حالات میں بچھڑے ہیں بہت سے سوالات چھوڑ گئے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خط پر دکھ ہوا، وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کو قوم اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اہل خانہ سے قبر پر جا کر معافی مانگنی چاہیے۔ رہنما تحریک انصاف خرم شیر زمان کی والدہ انتقال کر گئیں، رکن قومی اسمبلی کی تمام دوستوں سے والدہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی درخواست۔ امریکی کرنسی کو پل لگ گئے، آج پھر اونچی اڑان، انٹر بینک میں ڈالر مزید 21 پیسے مہنگا، 170 روپے 74 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 171 روپے برقرار۔ دوسری جانب کاروباری ہفتے کا پہلا روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر بھاری، 100 انڈیکس میں 643 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 44,000 کی نفسیاتی حد کھو بیٹھا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں کی اونچی اڑان، خام تیل 7 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ برنٹ آئل 7 سال کی بلند ترین سطح یعنی $83.50 فی بیرل سے تجاوز کر گیا۔ بلاول بھٹو ماموں بن گئے، بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی بختاور بھٹو زرداری کے ہاں بیٹے کی پیدائش۔ بختاور بھٹو نے ٹوئٹر پیغام میں بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی۔ بلاول بھٹو اور آصفہ نے ٹویٹ میں ماموں اور خالہ بننے کی خوشی کا اظہار کیا۔ کے ایم سی امریکی قونصلیٹ اور سندھ ایکسپلوریشن اینڈ ایڈونچر سوسائٹی کے تحت فیئر ہال بحالی پروجیکٹ کا آغاز، ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب نے امریکی قونصل جنرل کے ساتھ مل کر منصوبے کا افتتاح کیا۔ پاکستان میں 30 ثقافتی پروجیکٹس کے لیے $6.4 ملین مختص۔ بینک اسلامی کی جانب سے آرٹ اور ثقافت کے فروغ کے لیے ڈیزائن ایتھون کا انعقاد، فائنل راؤنڈ کے لیے مختلف فنکاروں کے اعلیٰ ترین ڈیزائنرز کا انتخاب، سہر فہرست 3 ڈیزائنرز کو ایوارڈ سے نوازا گیا، شرکاء میں اسناد بھی تقسیم۔ اور محمد سجاد نے قومی سنوکر چیمپئن شپ جیت لی، سنسنی خیز فائنل میں احسن رمضان کو 7-6 سے شکست۔